بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں جو خاص مجرب اور بابرکت وظیفہ آپ سے شیئر کروں گی، یہ معاشی حالات سدھارنے کے لیے، معاشی حالات میں بہتری پیدا کرنے کے لیے، یعنی امیر، دولت مند اور غنی ہونے کا انتہائی پاورفل عمل ہے۔ بہت ہی زیادہ پر اثر وظیفہ ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو ہر آدمی کی ضرورت ہے، ہر بھائی، ہر بہن، ہر بزرگ کی ضرورت ہے۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے اور مفلسی، تنگ دستی کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ غربت، تنگ دستی یہ انتہائی بری چیز ہے۔ اس کی وجہ سے ایمان لوگوں کا خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ انسان وہ کام کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے جس کے لیے اس کا ضمیر بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو غربت، تنگ دستی سے نجات عطا فرمائے، اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے اور سب کو رزق حلال عطا فرمائے، آمین۔ آج کل ہر شخص یہ چاہتے ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، وہ غنی ہو جائے، یعنی امیر ہو جائے، دولت مند ہو جائے۔ تو یہ وظیفہ انتہائی پاورفل وظیفہ ہے ایسے سب لوگوں کے لیے جو رزق میں برکت چاہتے ہیں، رزق میں اضافہ چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے کاروبار خوب پھیلیں، بے روزگار لوگوں کے لیے جو اچھی نوکری پانا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو بڑی رحیم کریم ذات ہے، جو اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہے، جولی پھیلاتے ہے، سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحیم کریم ذات ایسی عطا کرنے والی ذات ہے کہ وہ اس ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتی اور ان کی جولی کبھی اپنے رب کے دربار سے خالی واپس نہیں آتی بلکہ بری ہوئی آتی ہے۔ اللہ وہ کریم ذات ہے اور جب کوئی شخص اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہے تو رب کریم بہت خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کر عطا فرماتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے سوال کیا ہے۔ تو اگر ہم دنیا کے اندر اپنے کسی دوست سے، کسی رشتہ دار سے کوئی قرضہ لینا چاہیں، کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، تو ہم 100 بار سوچتے ہیں کہ ہم کس دوست کے پاس جائیں، کس رشتہ دار کے پاس جائیں کہ وہ دوست پیسے دے گا یا نہیں دے گا، وہ رشتہ دار دے گا یا نہیں دے گا، کتنے دن کے لیے دے گا، میری کوئی بے عزتی تو نہیں کرے گا۔ اور جب انسان کسی کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلاتے، سوال کرتے قرض کے لیے تو وہ شرمندہ ہو جاتے اور یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ قرض ملے گا یا نہیں ملے گا۔ بالفرض کہ قرض بھی مل جائے تو پھر ایک نئی پریشانی شروع ہو جاتی ہے، ایک نئی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ یہ اب واپس کیسے کرنا ہے۔ اور اگر وہ شخص آپ سے قرض کی ادائیگی کا مطالبہ شروع کر دے اور آپ قرض نہ ادا کر سکیں تو معاشرے کے اندر آپ کی عزت ختم ہو جاتی ہے، ذہنی سکون تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے، گھریلو زندگی کا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے اور فساد شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان ایسے ایسے کاموں میں پھنس جاتا ہے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ لیکن میرے رب کی ذات ایسے عطا کرنے والی ذات ہے کہ جب بھی اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائیں اور جب چاہیں آپ پھیلا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک کا دربار ہر وقت کھلا رہتا ہے ہر خاص و عام کے لیے۔ وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، ہر چیز اس کی ملکیت ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، ہر چیز کے خزانے میرے رب کریم ذوالجلال والاکرام کے ہاتھوں میں، سب چیز اسی کے پاس ہے۔ تو وہ ایسا عطا کرنے والا ہے کہ جب بھی اس سے مانگ لیں اور جتنی دفعہ بھی مانگیں وہ اتنا ہی زیادہ خوش ہوتا ہے اور اتنا ہی زیادہ عطا فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے اور مجھ سے مانگ رہا ہے۔ وہ ایسی پیاری ذات ہے، ایسی پیار کرنے والی رحیم کریم ذات ہے، اور پھر وہ ایسی عطا فرماتے کہ وہ شخص کو دیکھ کر، اس انسان کو دیکھ کر عطا نہیں فرماتا بلکہ وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ تو جب لوگوں کی کایا پلٹ جاتی ہے، حالات بدلتے ہیں، حالات سدھرتے ہیں، بہتری آتی ہے، تو پھر دیکھتے ہی دیکھتے چھوٹے کاروبار جو ہیں وہ فیکٹریوں میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، ایک دکان سے 2 بنتی ہیں، 2 سے 3 بنتی ہیں، ایک ملازم کی جگہ 10 ملازم رکھے ہوتے ہیں جس کمپنی میں کام کرتے ہیں، تو پتہ لگتا ہے کہ اب وہ کمپنی بھی خرید لیے، تو خوشحالی ایسی آتی کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو وظیفہ ہے یہ انتہائی قیمتی وظیفہ ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 کا وظیفہ ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 114 یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے اور انتہائی قیمتی دعا ہے، رزق میں برکت کے لیے، روزی میں برکت کے لیے، اچھے روزگار کے لیے، گھر کے لیے، بے روزگاری سے نجات حاصل کرنے کے لیے۔ انتہائی مفید، مجرب اور مشائخ کا آزمودہ وظیفہ ہے۔ 100% اس کا رزلٹ نکلتا ہے۔ اگر کامل یقین کے ساتھ آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے مسائل ضرور حل ہوں گے۔ بس نماز کی پابندی لازمی رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگتے رہیں، گناہوں سے بچتے رہیں۔ تو اب وظیفہ آپ ذرا غور سے سمجھ لیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ویڈیو کو پورا نہیں دیکھتے اور پھر کمنٹس کے ذریعے پوچھتے ہیں کہ وظیفہ کو کیسے کیا جائے۔ تو وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے کہ نماز عشاء کے بعد اولا اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے،
درمیان میں 1100 مرتبہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 پڑھنی ہے۔ 1100 مرتبہ پڑھنی ہے صرف پہلی رات، یعنی کہ جب وظیفہ شروع کرنے اس رات، یعنی کہ آپ اس وظیفہ کو کسی بھی رات شروع کر سکتے ہیں۔ جس رات وظیفہ شروع کریں تو پہلی رات 1100 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ اگر آپ 1100 مرتبہ نہیں بھی پڑھ سکتے تو صرف 11 مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ روز ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ صرف آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے۔ پھر ہر روزانہ ہر نماز کے بعد صرف 11 مرتبہ آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے، اس دعا کو پڑھنا ہے، جو کہ چھوٹی سی اور بہت ہی آسان سی آیت ہے۔ اس کو یاد کر لیں، انتہائی قیمتی وظیفہ ہے، تو اس عمل کو پورے دل اور یقین سے کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکت اور خیر و عافیت کے ایسے دروازے کھلیں گے کہ عقل حیران رہ جائے گی۔ انتہائی قیمتی اور مجرب عمل ہے، خود بھی کریں، ایسے دوست احباب جو رزق کی تنگی کا شکار ہیں، مفلسی کا شکار ہیں، تو ایسے بہن بھائیوں سے بھی یہ وظیفہ لازمی شیئر کریں۔ یہ وظیفہ ہر کوئی کر سکتا ہے، کسی دوسرے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اور اس وظیفہ کی اجازت عام ہے۔ پہلی رات صرف 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، اولا ہر 11 مرتبہ درود پاک، اور اس کے بعد جو ہر نماز کے بعد آپ نے صرف 11 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے، اولا ہر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے، پھر دیکھیے گا کیسے اس کے اثرات اور فوائد آپ کو اپنی زندگی میں انشاءاللہ نظر آئیں گے۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ۔